اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے متکبروں کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کے ناک رگڑنے کے لیے مکھی پیدا کی ہے۔ اس کی طرف سے انتظام کیسا ہے حق کو دبانے کا؟ اس نے پوری مشینری جمع کی ہے، پوری حکومت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، سارا کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ناک میں دم کرنے کے لیے صرف ایک مچھر بھیج دیا ہے، وہ بھی معذور ہے۔ فرمایا کہ ہمارا تو معذور مچھر اتنا پاورفل ہے کہ وہ نمرود جیسے کہ ناک میں دم کر دیتا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بڑھ کر کوئی تدبیر کو نہیں کسی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ سایہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے داعی کے لیے صبر کا حکم فرمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ صبر کرنا جو ہے وہ بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ خود بندہ صبر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو اس پر کل کچھ گفتگو کی تھی۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون۔ فرمایا کہ اور ان پر آپ غم بھی نہ کھائیں، یہ ایمان قبول نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور جتنی یہ چالیں چل رہے ہیں نا جتنی یہ چالیں چل رہے ہیں ان پر آپ اپنے دل کو تنگ بھی نہ ہونے دیں، یعنی ان پر آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں کہ یہ کس طور پہ چالیں چل رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کو باللہیت کا درجہ حاصل ہو گیا ہے تو پھر آپ پر ان کی چالیں کچھ اثر انداز نہیں ہوں گی، ان کی چالیں کوئی اثر انداز نہیں ہوں گی۔ آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے بارہا بیان ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کس طور پر وہ کھڑے ہوئے، کس طور پر دار الندوہ میں انہوں نے میٹنگیں اور مشاورتیں کی، حبیب کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے گھر مبارک کے چاروں طرف آ کے تلواریں پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حبیب کریم علیہ السلام نے بنا تلوار اٹھائے صرف سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے، اور ہاتھ میں تھوڑی سی ریت اور چند کنکریاں تھیں، وہ آقا علیہ السلام نے پڑھ کے اس طرح کر کے ڈال دی۔ وہ ڈالی ایک ہی جانب تھی، جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو اندھا کر دیا۔ باقی ہر شے دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اپنی تلواریں دیکھ رہے تھے، لیکن حبیب کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ سمجھا ہے نا جی؟ اور یہی حال تب ہوا جب کریم آقا علیہ السلام یہاں سے نکل کر کے غار میں چلے جاتے ہیں، غار ثور میں، وہاں یہ سارے کے سارے اوپر آ جاتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو معلوم ہے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہاں کیا منظر ہے جی۔ اندر غار کے اندر جتنا مرضی بندہ چھپ کر کے بیٹھ جائے، اس کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ اوپر کھڑے ہوئے بندے کو نظر آ رہی ہوتی ہیں صاف طور پہ۔ سمجھا ہے نا جی؟ ہاں، کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی جگہ نہیں ہے وہاں پہ غار کے اندر کہ بندہ اندر بیٹھے تو اوپر کھڑا ہوا بندہ سیدھا دیکھے تو اس کو کچھ بھی دکھائی نہ دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بالکل اوپر پہنچ آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نظر کے اور ان کے عقل کو نظر کو پھیرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ ایک چھوٹی سی کمزور سی مکڑی کو حکم فرمایا کہ تو جالا بنا دے، ایک کبوتری کو فرمایا کہ تو انڈا دے دے، میں آگے ہم جانے اور ہمارا کام جانے ہیں جی۔ تو بتائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی چالیں جتنی مرضی بڑی کیوں نہ ہوں، حبیب آپ پریشان نہ ہوں۔ ان کی چالیں کیا تھیں؟ بالکل پہنچتے پہنچتے وہیں پہنچائے، سوراخیوں کو لے آئے، جو سراغ لگانے والے تھے وہ پہنچائے، راستہ دیکھتے دیکھتے پہنچے ہیں جی۔ غار پر دروا بالکل غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ حبیب کریم علیہ السلام اندر تشریف فرما ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اکیلے آقا علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، دونوں وہاں موجود ہیں، اور وہ جناب اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی چالیں کتنی بڑی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کتنے ہیں۔ انتظام صرف یہ ہے کہ ایک مکڑی جالا بنا رہی ہے اور اس کے اوپر ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ انتظام صرف یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کائنات کے لوگوں کو
فرمایا کہ جب باللہیت کا مقام حاصل ہو جائے تو فرمایا کہ پھر یہ جو ہے ہم انتظام لمبے چوڑے نہ بھی کریں ہیں. آپ دیکھیں نا وہاں پہ کتنا انتظام ہے آقا علیہ السلام کو ان کے نرغے سے نکالنے کے لیے کہ وہ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ننگی، آقا علیہ السلام وہاں سے نکل رہے ہیں. صرف فرمایا حبیب آپ ایک مٹھی ریت کی جس میں کنکریاں ہوں وہ اٹھا کے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے آپ ان پر پھینک دیں، اور پھر اللہ ہی فرمائے گا حبیب وہ جو آپ پھینک رہے تھے نا وہ آپ تھوڑی پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا ہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. ہاں وہ حبیب وہ اللہ پھینک رہا تھا. تو پھر یہ اب دیکھیں ان کی طرف سے سازش کتنی بڑی ہے اور انتظام کتنا بڑا ہے. بتائیں نا یہاں یار کو بندہ اکیلا ایک ہی بندہ کھڑا ہو جائے پستول لے کر کے اور دوسری طرف بندہ جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک مٹھی ریت کی ہو، کتنا بچاؤ کر پائے گا اپنا؟ کر پائے گا بچاؤ؟ بالکل نہیں کر پائے گا. بھئی ایک بندہ پستول لے کے کھڑا، دوسرے کے پاس تلوار ہے، تلوار والا نہیں بچ سکتا پستول والے سے، ہے نا. یعنی انتظام ہے لیکن اس پائے کا انتظام نہیں ہے. لیکن یہاں دیکھیں حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف سے انتظام کتنا ہے. لوگ خود کھڑے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، ننگی ہیں، چمک رہی ہیں، سارا کچھ ہے. تیز دھار تلواریں لے کے، زہر میں بجھائی ہوئی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں بس جسم کو لگ جائے بس. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیا ہے؟ یہی ہے جس کو مقام حاصل ہو جائے نا باللہیت کا. فرمایا کہ حبیب پیارے ہم پھر لمبے چوڑے انتظام تھوڑی کرتے ہیں، بس صرف یہی کریں گے کہ آپ جو ہے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے تھوڑی سی کنکریاں ہوں اس میں ریت ہو وہ آپ پھینک دیجئے گا، جائے گی بھلے ایک ہی طرف، سب کی آنکھوں میں نہیں جائے گی، ہم سب کو اندھا کر دیں گے، سب کو اندھا کر دیں گے. اندازہ لگائیں. اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ دائی جو ہے اس کو کم از کم اتنی تو اجازت ہے کہ ریت اور کنکریاں اٹھا کے ان کی طرف پھینک دے جو سازشوں پہ تلے ہوئے ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ اتنی تو اجازت رب تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے نا دائی کو کہ میں حبیب آپ نے یہ پھینکنا ہے، آگے اندھا ہم کریں گے ان کو. اور انتظام یہاں بھی کتنا ہے؟ بالکل اتنا ہے، کیونکہ یہاں باللہیت جو ہے وہاں پوری مادیت ہے، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح غار کے دہانے پر جب وہ آئے ہیں حبیب کریم علیہ السلام اندر تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک مکڑی کو فرمایا میں کہ تو جالا بنا دے، کبوتری کو فرمایا تو انڈا دے دے. ہیں جی وہ کبوتری کا کمزور سا جالا اور مکڑی کا کمزور سا جالا اور کبوتری کا ایک چھوٹا سا انڈا ہیں، اس نے ان کے دماغ کو، عقل کو، فہم کو، اس میں جو سب سے بڑا فن خاں ابو جال کھڑا ہوا تھا جس کو ابو الحکم کہتے تھے وہ بھی پاگل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیرا ان کو؟ وہاں سے واپس آ گیا. انہوں نے کہا بھائی یہاں آئے نہیں ہیں، یہاں آئے ہوتے یہ اس ایک جالے نے کیا کام کیا ہے؟ ان کی نظر کو بھی روکا آگے جانے سے اور ان کی عقل کو بھی روکا ہے. انہوں نے کہا کیونکہ یہ تو واقعہ رات کا بھی کیا ہے، کچھ دیر پہلے وہاں سے نکلے ہیں، اگر یہ کافی دیر کے نکلے ہوتے تو یہ تو جو نا یہاں پہ نہ جالا ہوتا نہ انڈا ہوتا. بتائیں نا اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب کرم فرمائے. دیکھیں نا ادھر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری مشینری کھڑی ہوئی ہے، پوری حکومت ہے نمرود کی، ہے نا، پوری حکومت ہے نمرود کی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے نمرود کا بیڑا غرق کیسے کیا ہے؟ ایک لنگڑے مشرقی نے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کر سکتا تھا. جس طور کا انتظام اس نے کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا لشکر بھیج دیتا. انہوں نے بندے جمع کیے تھے، اللہ فرشتوں کی جماعت بھیج دیتا. نہ میں جتنا بڑا مغرور ہے نا، جتنا بڑا وہ بدماش ہے، فرمایا کہ اس کا علاج بالکل یہ چھوٹا سا اور وہ ایک لات سے لنگڑا وہی مچھری کافی ہے اس کو. وہ بندہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کرنے والا ہے، آپ کو تکلیفیں اذیتیں دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کو فرمایا میں ابھی تو پہنچ جا اپنی ڈیوٹی پہ، تیرا کام شروع ہے. وہ جناب خود بندوں کو کہتا یار میرے سر میں ذرا جوتے تو مارو، وہ جوتے مارتے، وہ بھی پیچھے بیٹھ جاتا، کہتے چلو تم خود کام کر رہے ہو اس کی طبیعت درست کرنے کا، میں ذرا سکون کر لیتا ہوں. جیسے وہ پیچھے ہٹتے تو یہ شروع کر دیتا. انتظام کیسا ہوا؟ بس اپنی جیب سے پیسے دے کے مار کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. اللہ تعالیٰ نے اتنا سے بالکل چھوٹا سا انتظام کیا مچھر کا، اور مچھر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کمزور سی مخلوق کے تحت کیا ہے. مچھر ہوگی، مکھی ہوگی، یہ چیزیں ہے نا. جیسے کوئی عالم تھے بہت بڑے، خلیفہ تھا عباسی، وہ بڑا مغرور تھا، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو مکھی کا جو بار بار اس کے منہ پہ بیٹھے وہ اٹھائے
تو وہ عالم کو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے ذرا پیسے آ جائیں تو پھر نرگسیت تو آ ہی جاتی ہے. اس نے کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے یہ مکھی پیدا کیوں کی ہے. انہوں نے وہ عالم فوراً برجستہ بولے, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے متکبروں کو ذلیل کرنے کے لیے, ان کے ناک رگڑنے کے لیے مکھی پیدا کی ہے. خاموش ہو گیا, خاموش ہو گیا. اب دیکھیں اس کی طرف سے انتظام کیسا ہے حق کو دبانے کا. اس نے پوری مشینری جمع کی ہے, پوری حکومت ہے, فوج ہے, پولیس ہے, سارا کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ناک میں دم کرنے کے لیے صرف ایک مچھر بھیج دیا ہے, وہ بھی معذور ہے. میں کو یہ نہ کہے کہ میں کہ ہمارا تو معذور مچھر اتنا پاورفل ہے کہ وہ نمرود جیسے کہ ناک میں دم کر دیتا ہے. نمرود اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے بندے کرائے پہ رکھ کے ان سے جوتیں کھائے ہیں. فرمایا کہ اگر ہم تکڑا مچھر بھیج دیں تو وہ ان کا کیا حال کرے گا, ہے یا نہیں. پچھلے دنوں آپ نے بھی پچھلے بلکہ 1-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ اشتہارات چھپتے ہیں ہماری معزز حکومت کی طرف سے, اور اس میں جناب ایک ہسپتال میں ہم گئے, وہاں یہ لکھا ہوا تھا بڑا پوسٹر لگا کے ڈینگی کے خلاف جنگ ہمارے وزیر اعظم کے سنگ. میں نے کہا سبحان اللہ, ہمارا اب جو ہے وہ بالکل مقابلہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن والا حال ہو گیا ہے. وہاں بھی اس کی جنگ, ان کے وزیر اعظم کی, پردھان منتری کی جنگ مچھر کے ساتھ ہو رہی تھی. میں نے کہا چلو کم از کم اتنا تو پتہ چلا ہمارے وزیر اعظم کے مقابلے میں اب کوئی اور بندہ نہیں رہا, دشمن نہیں رہا, اب بات مچھروں تک آ گئی ہے. نہیں سمجھ آیا, بات کس تک آ گئی ہے؟ مچھروں تک آ گئی ہے. ہمارے وزیر اعظم مچھروں کی ڈینگی کے خلاف جنگ وزیر اعظم کے سانگ. سبحان اللہ ہیں. میں نے کہا یہ بھی نعرے مار کے بتا رہے ہیں. وہ جیسے پہلے ایک بار کوئی آ رہا تھا حاکم یہاں کا, تو ان کے وزیر نے, ایک نے, وزیر بے تدبیر نے زور سے کہہ دیا تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں مرحب آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ مرحب آ رہا ہے. تو مرحب وہ تھا جس کو مولا علی نے قتل کیا تھا, وہ یہودیوں کا بدماش تھا. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ میں جو ہے نا اپنے جو وڈیرا ہے میرا, اس کی عزت بلند کر رہا ہوں یا اس کی مٹی پلیت کر رہا ہوں. کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں مرحب آ رہا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے یہ بھولے سے تمہارے منہ سے نہیں نکلا, ہمیشہ پوتے کے منہ سے کبھی نہ کبھی دادے کا نام نکل ہی جاتا ہے یا نہیں. اس نے کہا کہ مرحب آ رہا ہے تمہیں پتہ ہی کیوں نہیں. تو یہ بہرحال میں ازراہ تفنن, یہ ویسے ان کی جو ہے نا وہ تاریخ, جب پوتے کی تاریخ دادے سے مل جائے عوام کو سمجھ آ جانا چاہیے بھئی پوتے کا نسب کہاں مل رہا ہے. نہیں سمجھ آیا, ناک دیکھ کے لوگ پہچان جاتے ہیں نا, یار یہ تو فلاں کا بیٹا لگ رہا ہے یا نہیں. تو یہاں بھی اکیلا ناک ہی نہیں مل رہا, یہاں تو ہر شے مل رہی ہے ان کی ان کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہاں نمرود اتنا بڑا تھا, اس کے خلاف کمپین کے لیے ایک لنگڑا مچھر آیا تھا, تو جس کے لیے تکڑے مچھر کی ضرورت ہو وہ کتنا بڑا نمرود ہوگا, ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ کتنا بڑا نمرود ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے یہ اس سے بھی, اس نمرود سے بھی یہ پاورفل نمرود ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو لادینیت پھیلا رہے ہیں نا, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بس سمیٹ لے. ہاں وہ اس نے دعا کروائی تھی ایک بار حجاج بن یوسف نے ایک بزرگ کو بلوا کے, اس نے کہا جی میرے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ کرم فرما دے. تو انہوں نے نا وہ ہاتھ اٹھائے, وہ پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں, شاید آپ کو سنا ہو آپ نے. اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, کہنے لگا یا اللہ اس کو کھونج لے. سمجھ آیا بھی اس کو سمیٹ لے تم. تو اس نے یعنی کہ یوں دعا کی. تو یہ والی دعا جو ہے نا سچی بات ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے. اور وہ فوراً نہ تڑپ اٹھا, اس نے کہا بھی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو میں نے بلوایا ہے, آپ کی خدمت کرنی ہے, سیوا کرنی ہے, آپ یوں دعا کر رہے ہیں میرے لیے. اس نے کہا بھی دیکھو آپ کا چلا جانا جو ہے نا یہ آپ کے نام اعمال میں گناہ بڑھنے سے بھی روکے گا, اور امت بھی سکون میں آ جائے گی, امت بھی سکون میں آ جائے گی. تو لہٰذا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح کی دعا کرنا یہ عافیت والا معاملہ ہوتا ہے ویسے. اچھا بہرحال بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اچھا ہمیشہ سے آپ ذرا غور کریں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو, دین کے دشمنوں کو, دعوت کے دشمنوں کو, دائیوں کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کیسا کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. میں حبیب پیارے, ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. میں حبیب پیارے آپ کا صبر جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ باللہیت کی وجہ سے ہے. کس وجہ سے ہے؟
یہ باللہیت کی وجہ سے ہے، للہیت نہیں کہہ رہا میں، باللہیت کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا کہ وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم، ابھی پیارے آپ ان پر غم نہ کھائیں، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور آپ کا دل بھی تنگ نہ ہو حبیب پیارے مما یمکرون، ان کی چالوں سے، جو یہ چالیں چل رہے ہیں نا، آپ ان کی چالوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا دکھا دیا، ان کی چالیں بھی دکھائیں اللہ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن کریم میں، فرمایا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، فرمایا وہ چالیں چل رہے تھے اللہ کے دین کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ان کی یہ چال تھی، سارے تلواریں لے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی، میں حبیب پر ایک مٹھی ریت اور کنکر ہوں گا، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے نا۔ وہ سارے سراغ لگانے والے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، کھرک ڈھونڈنے والے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سراغ لگانے والے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں او بھائی یہاں جو بندہ آیا ہے وہ واپس نہیں گیا۔ وہ اسی بات سے حیران ہو گئے نا، بھائی پیچھے دو بندے آ رہے ہیں، گھاٹی پہ چڑھنے لگتے ہیں ایک بندہ ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ پیچھے دو آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور میرے آقا علیہ السلام ہیں، جب گھاٹی پہ چڑھنے لگتے ہیں اوپر، حضرت ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا پیچھے دو بندے آ رہے ہیں، جس جگہ جہاں مشکل ہے یہ وہاں بندہ ایک ہے، یہ کیا ہوا؟ آج کہتے ہیں ہمیں ابوبکر کی سمجھ نہیں آتی، تو میں نے کہا تیرے وڈیرے کی سمجھ تب سے گم ہوئی ہے جب سے اکٹھے ہوئے تھے غار پہ چڑھتے ہوئے، نہیں سمجھ آیا؟ میں نے کہا ابوبکر کی سمجھ ہر بندے کو نہیں آتی، میں نے کہا جب سے غار پہ چڑھنے لگے تھے نا تب سے ہی عقل گم ہوئی ہے، ابوبکر کی سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق اب وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی دو بندے ہیں، جگہ مشکل ترین آ رہی ہے، پھر جناب ایک بندہ، اور اوپر سے حیران کن بات پتہ کیا ہے، مزید عقل دنگ ہوئی ان کی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھ رہے ہیں نا، آقا علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھائے ہوا ہے اور پاؤں پورا نہیں لگا رہے، صرف انگلیاں لگا رہے ہیں، اور چڑھ کے دکھا یار اوپر تم۔ آج جو باتیں کرتے ہیں نا، ہاتھ میں لیز پاپڑ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، ادھر جناب کافی اٹھائی ہوئی ہے، چائے اٹھائی ہوئی ہے، لسی اٹھائی ہوئی ہے وہاں کی، لبن اٹھا کے جناب وہ چڑھ رہے ہیں اوپر، ہانپتے ہوئے جا رہے ہیں، پہنچ پھر نہیں پا رہے۔ ابے میرے کو تو نہیں جایا جا رہا، تو جا سکتے تو چلا جا، میں یہیں بیٹھا ہوں، کہہ رہے ہوتے نہیں کہہ رہے ہوتے، نہیں جا سکتے، لیکن قربان جائیں اب وہ سارے عقل ان کی دنگ رہ گئی، بھائی سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا معاملہ ہے، جہاں چڑھنا مشکل ہے وہاں پہلے دو ہیں، وہ دوسرا بندہ جو واپس بھی نہیں جا رہا، دوسرے جو پاؤں ہیں وہ نشانات واپس نہیں جا رہے، اور جو ایک ہے وہ بھی یوں چڑھ رہا ہے، صرف انگلیوں کے نشانات آ رہے ہیں، وہیں سے ان کی عقل گھوم گئی۔ اللہ نے فرمایا نا وما حبیب پیارے واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بڑھ کر کوئی تدبیر کو نہیں کسی کی، جو مرضی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں، آگے مزید ان کی عقل کو یوں پھیرا گیا کہ ان کی طرف سے انتظام کیسا ہے، بندے آئے ہوئے ڈھونڈنے والے، خود یہ اس طرح کے معاملات کو دیکھنے میں بڑے ماہر لوگ ہیں، مکے کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ماہر لوگ تھے اس طرح کے معاملات کو دیکھنے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا، جبریل امین کو نہیں فرمایا کہ جبریل تو کھڑا ہو جا، ان کی آنکھوں کے اوپر کپڑا اس طرح کر دے، ان کو اندھا کر دے، یہ کر دے، نہ میں کہ ایک مکڑی کے اوپر اس کے دل میں ڈالا اللہ نے، میں تو جالا بنا دے، کبوتری تو انڈا دے دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عقلوں کو پھیرنا بمارا کام ہے، اللہ نے ڈال دیا انہیں، وہاں سے واپس آئے۔ واللہ خیر الماکرین، ہے یہ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خجل خوار ہونے کا انتظام جو ہے انہی کے ہاتھوں کروا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا، دو بندوں کو فرعون کہا گیا ہے، ایک فرعون موسیٰ، ایک حضور نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ہے، وہ فرعون موسیٰ جو ہے وہ کیسے مارا جا رہا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی امت کا فرعون یہ کیسے مارا جا رہا ہے، وہ بھی اپنے گھر سے نکلا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے کرتے ہوئے آ رہا ہے یا نہیں ایسا؟ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے کرتے ہوئے آ رہا ہے، لوگ منع بھی کر رہے ہیں نہ جا رہنے دے، وہ نکل گئے، کب کے نکل گئے، انہوں نے کہا نہیں میں پہنچوں گا ان تک، فرعون پہنچتا ہے، موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں، وہ جناب ڈوب جاتا ہے، وہ غرق ہو جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ اکیلا، پوری جماعت سمیت غرق ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میرے آقا علیہ السلام نے میری امت کا سب سے بڑا فرعون جو ہے یہ ابو جہل ہے،
اور حضور نے یہ بھی فرمایا میں اس سے بھی یہ زیادہ سخت تھا، اس سے بھی یہ زیادہ بدبخت تھا۔ بتائیں، جب اس کی باری آئی نا، اس کو بھی منع کیا گیا تو نہ آنا، اور پہلے کافروں نے منع کیا تھا کہ ہم نکل آئیں بحفاظت، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، تم وہاں سے نکل جاؤ، لیکن یہ نہیں مانا، یہ اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے مکہ سے نکلتا ہے، یہاں آ پہنچتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے وہ جو بڑا فرعون تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کے مارا، اس کو پانی سمندر کے پاس بلا کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو بڑے جو جری لوگ تھے، بڑے لڑاکے لوگ تھے، جو شمشیر زنی کے ماہر تھے، ان کے ہاتھوں نہیں مرواتا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے ہاتھوں مرواتا ہے جو نئے نئے بندے اس معاملے میں آئے تھے، جو جنگ کے معاملے میں پاؤں ہی پہلی بار رکھ رہے تھے، جنہوں نے کبھی جنگ لڑی نہیں تھی، کبھی لڑائی کی نہیں تھی، کبھی کوئی معاملہ کیا نہیں تھا، وہ بچے کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں، کبھی یعنی کہ بچے ہی تھے باقیوں کی بنسبت، ابوبکر صدیق سے تو بڑا کوئی نہیں تھا نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب وہ کیا آ رہے ہیں کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے پوچھ رہے ہیں چاچا یہ وہی بدبخت ہے نا، ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ کو کیا کام ہے اس سے؟ میں کہا ہم نے سنا ہے وہ حبیب کریم علیہ السلام کی بے ادبی کرتا ہے۔ ہاں بیٹا ہاں یہ وہی ہے، وہ کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، آج ابو بکر اور عمر کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس بدبخت کا کام ہم کریں گے۔ واللہ خیر الماکرین کا اظہار کیسے ہو رہا ہے بھائی بتا ہیں؟ اب اس کا کام یہ ہوا کہ وہ پانی میں ڈوب کے مرا ہے، اور اس فرعون کا کام کیا ہو رہا ہے؟ یہ مرا بار میں بار ہے، سمندر سے قریب کر کے مرا ہے، اور جب یہ مر گیا ہے تب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو گھسیٹ کے اب کنویں میں ڈال دے، اس کو گھسیٹ کے کنویں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ یوردون علیہا فرمایا کہ ان پر پیش کیا جاتا ہے جہنم کا عذاب صبح بھی بالغداۃ والعشی، یہی ہے نا مبارکہ، میں صبح بھی اور شام کو بھی، فرمایا کہ ان پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، یعنی سویرے بھی ان کو تڑکا لگایا جاتا ہے جہنم کی آگ کا، شام کو پھر ان کو روسٹ کیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اور یہ ابو جہل جو ہے، ابو جہل کا چیخنا چلانا، اس پر جو عذاب ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے بزرگوں کو بھی سنایا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں مدینہ منورہ گیا نا، وہاں سے فرماتے ہیں میں بدر گیا تھا، کہتے ہیں وہاں جب میں گیا تو کہتے ہیں آج تک فرعون کے یہ ابو جہل کے سر میں جو ہتھوڑے مار رہے ہیں نا فرشتے، کہتے ہیں ان ہتھوڑوں کی لگنے کی آوازیں بھی میں نے سنی ہیں اور اس کے چیخنے کی آوازیں بھی میں نے سنی۔ یہ شیخ محقق فرماتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی ایک معمولی بندہ نہیں ہے، یہ وہ برکت ہے جو حضور علیہ السلام نے خود ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھیجی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ سب سے پہلا بندہ جس نے یہاں آ کے حدیث پڑھائی ہے۔ شاہ ولی اللہ کا کام ہو، شاہ عبدالعزیز کا کام ہو، جتنے بھی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں بڑے بڑے محدث، ان سب کا دادا استاد شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے مسئلہ؟ یہ بات ہے۔ دیکھیں تدبیر کیسی ہے، اس فرعون کو بھی گھر سے نکال کے مارا جا رہا ہے، اس فرعون کو بھی گھر سے نکال کے مارا جا رہا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، کام ختم کرنے کے لیے، یہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کو اور حضور کی جماعت کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تدبیر کیسی ہے؟ میں حبیب پیارے باللہیت آپ کو حاصل ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو باللہیت حاصل ہے، میں کہ ہم نبٹ لیں گے ان سے، اور ادھر حبیب کریم علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں گے۔ اب ان کی طرف سے کوشش کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کتنی ہے، آپ دونوں کو آپ دیکھ لیں۔ کچھ بھی نہیں ہے کوئی بڑا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آپ کا ادھار رہا، جو مضمون میں نے کل شروع کیا تھا وہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل کل یا پرسوں جیسے ہی وقت بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وہ مضمون ایسا ہے کہ روح بھی وعید کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔